اللہ پاک کا بے حد بے حساب بے شمار احسان ہے، اس نے ہمیں قرآن پاک کے لیے حاضری نصیب فرمائی، اللہ قبول کرے اور اسی حاضری کو ہمارے لیے دونوں جہان میں خیر و برکت کا، خوشیوں کا، خوشحالیوں کا اور دین پر استقامت کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 71 سے آیت شروع کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، خذوا حذرکم، ہوشیار رہا کرو۔ ایمان والوں کی جو صفت بیان ہو رہی ہے کہ ایمان والے مادھو کے لال نہیں ہوتے ہیں، اتنے سیدھے سادھے بھی نہیں ہوتے ہیں، ہوشیار دادا و بینا مومن کی پہچان ہے۔ خذوا حذرکم، ہوشیار رہو، نظر رکھو ارد گرد آگے پیچھے کے حالات پر، اپنے دشمن کے معاملات پر نظر رکھو، یہ مومن کی پہچان ہے۔ اسباب کو اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے، یہ کہہ دینا کہ اللہ خیر کرے گا، نہیں، اسباب اختیار کر کے امید کرنا کہ اللہ خیر کرے گا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے فرمایا پیدل آئے؟ اس نے کہا نہیں جی اونٹ پر آیا ہوں۔ پوچھا کدھر ہے؟ کہا یہ اللہ کے توکل پر چھوڑ آیا ہوں۔ فرمایا فوراً جاؤ، بھاگو، اس کو پکڑو اور اس کا ایک گھٹنا باندھو، پھر اللہ کے توکل پر چھوڑو، جو تیرے حصے کا کام ہے وہ کرو۔ ایسا بھی توکل اللہ نے نہیں سکھایا کہ اسباب اختیار ہی نہ کرو۔ بیمار ہے تو اس کو دوا کے اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر کفار کا معاملہ ہے تو فرمایا اپنے گھوڑے تیار رکھو ان کے لیے، یہ تمہارے جو تیار گھوڑے ہیں یہ انہیں خوف زدہ رکھیں گے، تمہاری طرف آئیں گے ہی نہیں۔ تو یہاں پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے ایمان والو ہوشیار رہو، فانفروا ثبات، پھر چاہے تم نکلو ٹولیوں کی صورت میں، او انفروا جمیعا، یا نکلو سارے اکٹھے ہو کر۔ وہ بعد کی بات ہے، پہلی بات جو سب سے اہم بیان ہوئی وہ یہ ہے کہ آنکھیں بند نہ رکھو اپنے ماحول سے، اپنے دشمن سے غافل نہ ہو جاؤ، ہوشیار رہو، نظر رکھو معاملات پر، اپنے معاملات پر، دشمن کے معاملات پر۔ تو یہ پہلی پہچان ہے مومن کی۔ مومن اتنا سیدھا سادہ بھی اچھا نہیں ہے کہ اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ میرے معاملات گھر کے کیسے ہیں، میرے کاروبار کے کیسے ہیں، میرے ملک کے کیسے ہیں، میرے دین کے معاملات کیسے ہیں۔ یہ تو کوئی دانش مندی، دانائی اور عقل والی بات نہیں کہ بندے کے بچے ڈاکٹر بھی بن جائیں، وکیل بھی بن جائیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی بن جائیں، MNA MPA بھی بن جائیں، سفیر وزیر بھی بن جائیں، لیکن جنازہ کوئی بھی نہ کسی کو آتا ہو۔ یہ تو نہیں ہے۔ مومن کو ہوشیار رہنا چاہیے کہیں وہ نہ دنیا میں مار کھائے نہ دین میں مار کھائے۔ مسلم شریف کی روایت ہے المومن القوی خیر واحب الی اللہ من المومن الضعیف۔ ایک مومن جو مضبوط ہوتا ہے مالی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، عہدے مرتبے اور اختیار اور طاقت کے اعتبار سے، فرمایا جو مضبوط مومن ہے وہ بہتر بھی ہے، اللہ کو زیادہ پسند بھی ہے کمزور مومن سے۔ اب کمزور مومن کہ میں تو 100 تسبیح روزانہ کرتا ہوں، وہ تو ایک بھی نہیں کرتا۔ ارے جب تیری تنگ دستی تجھے کفر کے قریب، اسی لیے تو کہا تھا کہ 4 رکن اسلام دے تے 5ویں فریدہ ٹک،
کفر کا فتویٰ لگ گیا کہ روٹی کیسے رکن اسلام ہو گئی؟ تو حدیث میں آیا کہ تنگ دستی کفر کے قریب کر دیتی ہے بندے کو۔ تو ہوشیار بندے کو رہنا چاہیے اپنے ذاتی معاملات میں بھی، اپنے گھر کے معاملات میں بھی، خاص طور پر بیوی بچوں کے معاملات میں دین کی اورینٹیشن، دین کے رجحان کے حوالے سے، کہ میری دنیا تو کامیاب جا رہی، کہیں کل کو ایسا نہ ہو قبر میں حشر میں ہاتھ ملتا جاؤں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ تو ہوشیار مومن کی پہچان ہے کہ وہ انفرادی حوالے سے، گھریلو حوالے سے، اجتماعی سوچ کے حوالے سے غفلت میں نہیں ہوتا، ہوشیار ہوتا ہے، ہوشیار باش ہوتا ہے، دانش و دانا ہوتا ہے اور کوتاہ اندیش نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا کہ ہوشیار رہو، پھر چاہے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے، چاہے ٹولیوں کی صورت میں نکلو یا پورے لشکر اور اکٹھے ہو کر سب نکلو، فرق نہیں پڑتا۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے اپنے معاملات کا اور دشمن کے معاملات کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جاسوس مقرر کر رکھے تھے جو مختلف ملکوں کی جاسوسی کر کے معاملات آپ تک پہنچاتے تھے، ایک باقاعدہ نظام قائم کر رکھا تھا، ذمہ داریاں لگا رکھی تھیں۔ تو اس لیے یہ قرآن کا حکم ہے کہ مومن ہوشیار باش ہوتا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا وَإِنَّ مِنْكُمْ، اور ضرور تم میں سے کچھ ایسے ہیں ہوں گے، لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ، جو ضرور بر ضرور دیر لگائیں گے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے۔ جہاد میں نکلنا ہے تو موت کو گلے میں باندھ کر نکلنا ہے۔ موت کو گلے لگانا، تلواروں کے سائے کے نیچے جانا اتنا آسان نہیں ہے۔ تو فرمایا تم میں سے ایسے، یہ منافقین کے طرز عمل کی بات آ گئی۔ اب وہ لوگ جنہوں نے زبان سے تو اقرار باللسان کر لیا، اقرار کر لیا توحید کا اور رسالت کا اور آخرت کا، ایمان کے تقاضے زبان سے پورے کر دیے، لیکن دل سے نہ ماننے ان کو۔ ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ جب جان کی بازی لگانے کا موقع ہوگا تو ایمان والو تم تو تیز ہو کر نکلو گے، وہ بہانے سے لٹک لٹک کر نکلیں گے تاکہ کسی طرح ہم پیچھے ہی رہ جائیں، پیچھے رہتے رہتے لٹک جائیں۔ تو نیکی اور دین کے معاملات میں سستی، کاہلی اور لٹک لٹک کر جانا، یہ منافقین کی علامتیں بیان ہوئی ہیں۔ اور جب نماز کی طرف آتے ہیں تو سستی اور کاہلی سے آتے ہیں۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ، اور ضرور تم میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو دیر لگائیں گے نکلنے میں۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ، پھر اگر پہنچے اے ایمان والو، سچے مسلمانوں، تمہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے، جنگ میں شکست ہو جائے، کوئی نقصان ہو جائے، تو پھر وہ جو پیچھے رہنے والے تھے ان کا طرز عمل بیان کیا جا رہا ہے۔ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا، تو پیچھے رہنے والا منافق اب کہے گا دیکھا میری ہوشیاری کام آ گئی، میں لٹک گیا پیچھے، مجھے پتا تھا کہ ان کو نقصان ہونا ہے، میں جلدی نکلا ہی نہیں، وہ جو پہلے تیزیاں دکھانے والے تھے وہ میدان میں پڑے ہوئے۔ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ، منافق کہتا اللہ نے مجھ پر بڑا احسان کیا جو مجھے سوچ رکھا، میں نکلا ہی نہیں باہر۔ اب منافق اس کو اپنے اوپر اللہ کا انعام سمجھ رہا ہے، حالانکہ اللہ کا عذاب ہے۔ دیکھو سوچ کا فرق ہے نا، کہ ہم بھی تو ایسے نہیں کرتے کہ ہم نے ملاوٹ کر کے، ناپ تول میں کمی کر کے بڑا پیسہ کما لیا ہے، ہم نے نوسر بازی کر کے اتنا مال کما لیا ہے، ہم نے دھوس اور دھاندلی سے، دھوکے سے اتنا مال کما لیا ہے۔ ہم کہتے ہم نے کما لیا ہے اور شریعت کی نظر میں جہنم کا اہل بنا لیا۔ یہ سوچ کا فرق ہے، اور یہی تربیت قرآن سے ہم نے لینی ہے۔ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ، تو کہتا ہے یقیناً اللہ نے بڑا انعام کیا، احسان کیا مجھ پر، اِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا، اس وقت جب میں ان کے ساتھ شامل نہ ہوا۔
اگر میں بھی ان کے ساتھ شامل ہوتا تو میرا بھی لاشا ادھر ہی پڑا ہوتا. تو جناب میں نے جو ہوشیاری دکھائی تھی میرے کام آ گئی. یہ منافق کی سوچ ہے. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اے ایمان والوں، مسلمانوں، سچے مسلمانوں، اگر تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی فضل پہنچے، جنگ میں کامیابی ملے، مال غنیمت ملے، خوشیاں ملیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ لَيَقُولَنَّ، پھر ضرور یہی کہتا ہے منافق، كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، ایسے احساس ٹھنڈی سائیں بھرتے ہوئے جیسے تمہارے اور اس کے درمیان تعلق ہی نہیں تھا. یہ احساس بناتے ہوئے کہتا ہے یا لیتنی کنت معہم. ٹھنڈی سانسیں بھی بھرتا ہے اور پھر ہاتھ بھی ملتا ہے، یا لیتنی کنت معہم، ہے کاش مسلمانوں کو بڑا مال غنیمت میں ہاتھ آیا، ہے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو مجھے بھی بڑا مال میں سے حصہ مل جاتا. جب مسلمانوں کو شکست ہوتی ہے تو کہتا اللہ نے بڑا کرم کیا. میں دوسروں کو کہتا دیکھا میری ہوشیاری کام آ گئی. اور اگر مسلمانوں کو فتح نصیب ہوتی ہے، مال غنیمت ملتا ہے، تو پھر ہاتھ ملتا ہے میں کیوں پیچھے رہ گیا. گھر والوں کو بھی لڑتا ہوگا تم نے مجھے کہا کیوں نہیں کہ جلدی نکلو جاؤ. تو یہ منافقانہ سوچ ہے. فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا، میں بھی مال غنیمت حاصل کرتا اور بہت بڑی کامیابی حاصل کرتا. اب اللہ فرماتے ہیں فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پس چاہیے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں، جنگ کریں. آگے ذکر آ رہا ہے کہ کون جنگ کریں. پس چاہیے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں، جنگ کریں. الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، اللہ کی راہ میں وہ لوگ جنگ کریں گے، جہاد کریں گے جنہوں نے دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے میں بیچ ڈالی ہے. جنہوں نے دنیا کی زندگی بیچ دی کہ ادھر مجھے سوکھی ملے، جیسی بھی ملے، حلال کی کھانی ہے، عزت کی کھانی ہے، ایمان کی کھانی ہے، حرام سے بچنا ہے، جہنم سے بچنا ہے، یہ میرے لیے اللہ نے نعمتیں جنت میں رکھی ہوئی ہیں. تو جنہوں نے دنیا کی زندگی کو بیچ ڈالا آخرت کے بدلے میں، فرمایا یہ ہیں وہ جو اللہ کے نام پر لڑتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ان اللہ اشتری من المؤمنین بانفسہم ان لہم جنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانوں کا سودا کر لیا ہے کہ مومنوں کی جان کے بدلے میں جنت اللہ نے رکھ دی ہے. مومنوں کی جانیں اللہ نے خرید لی ہیں جنت کے بدلے میں. اب یہ جانیں ایسی نہیں ہیں، یہ تو اللہ کا کرم ہے. جیسا کہ میں جمعے میں بات کر رہا تھا، شاکرن قدردان، اللہ قدردان ہے کہ ہماری جانوں کو، بیکار سی جانوں کو جو اسی کی عطا کردہ ہیں، اس کے بدلے میں کہتا ہے کہ یہ میرے نام پر لگاؤ، میری راہ میں لگاؤ، میں تجھے جنت دوں گا. یہ تو محض لوٹ سیل ہے، اس کا فضل ہے، کرم ہے، ورنہ یہ جانیں اتنی قیمتی نہیں ہیں کہ جنت کی قیمت ان سے ادا ہو جائے. یہ محض اللہ کا فضل ہے اور کرم ہے. تو فرمایا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پس چاہیے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں. الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، وہ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کریں جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی کو بیچ ڈالا ہے. وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو بھی جہاد کرتا ہے، جنگ کرتا ہے اللہ کی راہ میں، فَيُقْتَلْ، پھر چاہے وہ قتل ہو جائے، وہاں پہ شہید کر دیا جائے، اور یغلب، یا وہ غالب آ جائے، غازی بن جائے، اللہ اس کو فتح نصیب کر دے. فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ان قریب ہم ایسے لوگوں کو اجر عظیم عطا کریں گے، چاہے شہید ہو جائے، چاہے غازی بن جائے، لیکن خلوص ہو کہ اللہ کے دین کو، اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے. اللہ کا دین بلند ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، اور باطل اور شیطان اور کفر سرنگوں ہو جائے. اس نیت سے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے
مال لگانا، جان لگانا، فرمایا ان کے لیے اللہ تعالیٰ اجر عظیم ان کو عنقریب عطا فرمائے گا۔ وَمَا لَكُمْ، اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے، لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تم اللہ کی راہ میں جہاد ہی نہیں کرتے، کیا ہو گیا ہے؟ اتنی زندگی پیاری ہوگی، گھروں میں دبک کر بیٹھ گئے ہو، چھپ کر بیٹھ گئے ہو، اللہ کی راہ میں نکلتے ہی نہیں۔ اور کیوں نہیں نکلتے، کیوں ڈانٹ ڈپٹ آ رہی ہے؟ فرمایا والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، حالانکہ کمزور مرد، عورتیں اور بچے، یہ مکہ والوں کی بات ہو رہی ہے۔ جب مکہ میں کمزور ایمان والے پھنسے ہوئے تھے تو اب مدینہ والوں کو ڈانٹ ڈپٹ پڑ رہی، کیا ہو گیا کہ تمہارے مومن بھائی مکہ میں دعائیں کر رہے، یا اللہ ہمیں یہاں سے نکال۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کی دعا پہلے ذکر کر لیتے ہیں۔ والمستضعفین، اور کمزور، من الرجال، مرد اور عورتیں اور بچے، الذین یقولون، جو کہ وہاں دعائیں مانگ رہے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، دعائیں مانگ رہے ہیں ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال جس بستی کے رہنے والے ظالم بن گئے ہیں، نہ تیرے نام پر بولنے دیتے، نہ تیرے نام کو پکارنے دیتے۔ اب یہ جتنا مشکل تھا اسلام پر عمل پیرا ہونا، یہ کوئی بلال حبشی سے پوچھے کسی اور سے نہیں، صہیب رومی سے کوئی جا کر پوچھ لے کسی اور سے نہیں، عمار بن یاسر سے پوچھے، ایسے صحابہ سے پوچھے جنہوں نے ظلم و ستم کے، جن پر پہاڑ توڑے گئے، کتنا آسان تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے سے پہلے کسی کو ہمت نہیں ہوتی تھی سر عام اللہ کا نام لینے کی، بیت اللہ میں نماز پڑھنا، اور وہ تو دور رہا، چھپ کر رہتے تھے، عبادات بھی چھپ کر کرتے تھے۔ یہ تو اللہ نے فاروق اعظم کی برکت سے ایسا انقلاب پیدا کیا کہ پہلی دفعہ بیت اللہ میں آ کر ایمان والوں نے نماز پڑھے۔ تو فرمایا ربنا اخرجنا من هذه القرية، مکہ میں جو کمزور مرد عورت بچے ہیں وہ دعائیں مانگ رہے ہیں، ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال، الظالم اہلها، اس بستی کے رہنے والے بڑے ظالم بن گئے ہیں، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اور اپنی جناب سے ہمیں کوئی دوست نصیب فرما، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور اپنے خاص پاس سے ہمیں کوئی مددگار نصیب فرما۔ جب مشکل میں پھنسے ہوں، مصیبت میں پھنسے ہوں، تو یہ دعائیں مومنوں کا وطیرہ ہے۔ ان حالات کو دیکھ کر جب بھی قیامت تک مومنوں پر ایسے حالات کہیں بھی طاری ہوں گے تو ہمیں قرآن رہنمائی دیتا ہے کہ اس موقع کی یہ دعا ہے۔ موقع کی مناسبت سے دعائیں قرآن میں، جیسے اولاد کے لیے زکریا علیہ السلام کی دعا، ابراہیم علیہ السلام کی دعا، تو یہ ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ اور پھر سلیمان علیہ السلام کی دعائیں، جب ان کو اللہ نے انعام کیا شکر کے طور پر جو دعائیں انہوں نے مانگی۔ پھر یوسف علیہ السلام کی دعا، اے اللہ مجھے صالحین میں شامل فرما۔ تو یہ دعائیں ہمارے لیے رہنمائی ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ ہے ایسے دعائیں مانگنے کا۔ الذین آمنوا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اے اللہ اپنی جناب سے ہمیں کوئی حمایتی اور دوست نصیب فرما، اور اپنی جناب سے ہمیں کوئی مددگار نصیب فرما۔ اور آج کی آخری آیت، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ تو جہاد کرتے ہیں اللہ کے نام پر۔ جو ایمان والے ہیں ان کی لڑائی اللہ کے نام پر ہوتی ہے۔ وہ مشہور واقعہ یاد ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کسی نے مغلوب جب وہ نیچے ہوا، حضرت علی تلوار لگانے لگے تو اس نے تھوک دیا آپ کے چہرے پر، تو حضرت علی نے اس کو چھوڑ دیا کہ اب تجھے قتل نہیں کرنا۔ وجہ اس لیے کہ اب میری ذاتی غرض بیچ میں آ گئی ہے، تو نے مجھ پر تھوکا، مجھے غصہ آیا ہے
تو میں اللہ کے نام پر لڑ رہا ہوں، ذات کے نام پر نہیں لڑ رہا۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں کہ ذات بیچ میں آئی نہ، بیچ میں سے ذات کو ہٹا دو، معاملہ اللہ کا اور بندے کا ہے۔ یہ خلوص جب نصیب ہو جائے کہ ہم جو بھی کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، جو بھی کام کریں اللہ کی رضا، محض اللہ کی رضا کے لیے، اسی لیے وہ کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال، یعنی نیکی کرو اور پھر اس کو بھول جاؤ کہ میں نے کوئی کام کیا ہے۔ اگر آپ یاد دلاتے رہیں گے میں نے وہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے وہ کیا، آپ کے اشتہار تو لگ جائیں گے لیکن کھاتے سے نکل جائے گا، وہ ریاکاری میں آ جائے گا، وہ دکھاوے میں آ جائے گا، نمود و نمائش میں آ جائے گا، پھر خلوص سے نکل جائے گا۔ اللہ کے ہاں اسلام پسند ہے، توحید پسند ہے، خلوص پسند ہے، سنت پسند ہے، حلال پسند ہے۔ اسلام کے مقابلے میں کفر کو اللہ رد کرتا ہے، توحید کے مقابلے میں شرک کو اللہ رد کرتا ہے، اخلاص کے مقابلے میں ریا دکھاوے کو اللہ رد کرتا ہے، سنت کے مقابلے میں بدعت کو اللہ رد کرتا ہے، اور حلال کے مقابلے میں حرام کو اللہ رد کرتا ہے۔ جو اللہ کو پسند ہے وہ تو ہے جو اس کے لیے کیا جائے۔ آپ نے بھی کوئی ملازم نوکر رکھا ہوا ہے، کیا کام کسی مہینہ پورا کام کسی اور کا کرتا رہے اور آپ سے آ جائے تنخواہ لینے کے لیے، دیں گے آپ اس کو تنخواہ؟ چلو کوئی ایک آدھ آپ کا بھی بیچ میں کام کرتا رہا پھر بھی آپ نہیں دیں گے۔ اگر ایک دو کام بھی آپ نے کرتا ہوا دیکھ لیا کہ کام تو کسی اور کے کر رہا ہے اور کھاتا بھی میرے پاس سے ہے اور تنخواہ بھی میری طرف سے لیتا ہے، تو مہینے بعد آپ کہیں گے ادھر سے ہی لو جدھر کے کام کرتے رہے ہو۔ اور یہی قیامت کے دن اعلان ہوگا کہ جنہوں نے اللہ کی عبادت کی ہے وہ اللہ سے اجر لیں، اور جنہوں نے دوسروں کے دکھاوے کے لیے کیا ان کے پاس جائیں ادھر سے لیں۔ اس لیے نیت صرف اللہ کے لیے، نیت صرف اللہ کے لیے، کوئی بھی نیکی کرنی ہے بڑا مشکل کام ہے۔ شرک خفی اس کو شرک کہتے ہیں، یہ جو ریاکاری ہے یہ شرک کی تیسری قسم ہے، تیسری قسم ہے، سب سے بڑی قسم شرک کی، کسی کو معبود ماننا، کسی کو خدا کے برابر مان لینا، کسی کو خدائی کا درجہ دینا، سب سے بڑی قسم یہ ہے۔ یہ عرب میں یہی تھی، انہوں نے بتوں کو معبود بنا لیا تھا، خدا بنا لیا تھا۔ اور دوسری قسم یہ ہے کہ کسی کو خدا اور معبود نہ ماننا لیکن یہ اعتقاد رکھنا کہ اس کے پاس اپنی طاقت ہے، وہ اپنی طاقت سے کر لیتا ہے اتنے کام، اللہ بنا بھی چاہے تو اس کے پاس طاقت ہے وہ کر لیتا ہے، اپنی ذاتی اس کو ذاتی صلاحیت اس میں وہ کام کر لیتا ہے۔ یہ دوسرے درجے کا شرک ہے۔ اور تیسرا درجہ ہے کہ عبادت کسی کے دکھاوے کے لیے کرنا، خلوص کی بجائے ریاکاری کرنا، یہ تیسرا درجہ شرک خفی جس کو کہتے ہیں۔ بلکہ ایک روایت میں آیا کہ فرمایا ہوشیار رہو، تم میں شرک ایسے پھیلے گا جیسے سیاہ رات میں کالی چٹان پر چونٹی چلتی کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ سیاہ رات میں سیاہ چٹان پر سیاہ چونٹی چل رہی کسی کو پتہ چلے گا؟ تو فرمایا شرک بھی ایسے داخل ہو جائے گا تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ بڑی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو لوگ ایمان والے ہیں وہ تو لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں، ان کی لڑائی۔ اب یہاں پہ لڑائی کا مقصد بیان ہو گیا کہ جو مومنوں اور کافروں کی لڑائی ہے وہ اللہ کے نام پر ہوتی، نہ تو زمین پر قبضہ کرنے کے لیے ہوتی ہے، نہ مال اکٹھا کرنے کے لیے ہوتی، نہ زیادہ قیدی جمع کرنے کے لیے ہوتی، اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے ہوتی۔ تو جہاد کا مقصد کا تعین کر دیا گیا کہ جنگ جو ہے جہاد ہے وہ صرف اللہ کے نام پر، تمہاری تلوار اٹھے اللہ کے نام پر، تمہارے مذاکرات ہوں اللہ کے نام پر، تم آگے بڑھو اللہ کے لیے، پیچھے ہٹو اللہ کے لیے، ہر کام تمہارا اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ والذین کفروا، اور جو کافر ہیں، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ جنگ کرتے ہیں شیطان کو خوش کرنے کے لیے، اس کے نظام کو
جتانے کے لیے، جتوانے کے لیے، کامیاب کرنے کے لیے۔ مومن جنگ کرتا ہے اللہ کے نظام کو کامیاب بنانے کے لیے، کافر جنگ کرتا ہے شیطان کو کامیاب کرنے کے لیے، شیطانی نظام کو نافذ کرنے کے لیے۔ تو اللہ فرماتا ہے فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ، تو اے ایمان والو تم شیطان کے دوستوں سے جنگ کرو۔ اپنے رب کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے شیطان کے دوستوں سے جنگ کرو۔ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ، اے ایمان والو شیطان کے دوستوں سے جنگ کرو، اس لیے إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا، کیونکہ شیطان کی چال کمزور ہوتی ہے، شیطان کی چال کمزور ہوتی ہے۔ اللہ نے کہہ دیا کہ شیطان کی چال کمزور ہے، کامیاب نہیں ہوگی، تم ہمت کرو۔ اور جنہوں نے ہمت کی 20 سال کے بعد بھی دنیا کی مضبوط ترین طاقتوں نے ہاتھ جوڑ دیے کہ تم جیت گئے ہم ہار گئے۔ بات تو ہمت کرنے کی ہے نا، جنہوں نے ہمت کی ان کا یہ ہوا۔ پھر جو کھڑا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ساتھ دیتا ہے۔ یہ گھاری، ہم جو گھاری پڑھ پڑھ کے پھونک مارتے ہیں کہ اسرائیل کی توپوں میں کیڑے پڑ جائیں اور اس کے جہازوں کے پرزے خراب ہو جائیں، وہ اڑے ہی نہ گر پڑے، ایسے نہیں ہوتا۔ دنیا میں ہم جب تک ہیں دنیاوی اسباب کے تحت ہیں ہم، اللہ چاہے جو چاہے کر سکتے ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، لیکن اس نے کہا تم اپنے گھوڑے تیار کر رکھو۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے مومنو ہوشیار رہا کرو، اپنی معیشت کے معاملے میں، اپنے دفاع کے معاملے میں، اپنی صلاحیتوں کے معاملے میں، اپنی کمزوریوں کے معاملے میں، دشمن کی طاقت کے معاملے میں ہوشیار رہو۔ اسی لیے کہا ہے کہ دنیا میں معاملات اسباب کے تحت چلتے ہیں۔ یہاں پہ معجزات کی توقع میں بیٹھے رہو گے تو مار کھا جاؤ گے۔ یہاں پہ تو اللہ کے پیارے رسولوں کو بھی میدان جنگ میں تلواروں کے نیچے سے گزرنا پڑتا ہے، تب اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ الحمدللہ اللہ ہمیں قرآن پاک کی صحیح فہم عطا فرمائے۔ آج ہم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 71 سے لے کر 76 تک، یہ رکوع 6 آیتوں پر مشتمل تھا۔ 5ویں پارے کا 7واں رکوع الحمدللہ ہم نے مکمل کر لیا۔ اللہ ہماری کوشش قبول فرمائے، ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری تلاوت، بیان اور دعا قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرما، خیر و برکت عطا فرما، خوشیاں اور خوشحالیاں عطا فرما، دین پر استقامت اور نمازوں کی پابندی نصیب فرما، شیطان کے وسوسے سے حملے اور گمراہی سے بچا، قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری بخشش فرما، ہمارے ماں باپ، بہن بھائی، بیوی، بچوں کی، سب کی، جو زندہ ہیں جو فوت ہو گئے، اہل ایمان، سب کی بخشش فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں کو شاد اور آباد فرما، ہمارے بچوں کو خوشیاں، خوشحالیاں، خیر و برکت، صحت و تندرستی اور آسانیاں عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما۔ ہمارے ملک پاکستان کو سلامتی، استحکام، ترقی اور خوشحالی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں صحیح سچے مسلمان بنا، ہماری کمزوریوں سے درگزر فرما۔ تیرے حضور توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔
باقی زندگی میں توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی خیریں مانگی ہمیں ان خیروں سے وافر حصہ عطا فرما۔ یا اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شر سے پناہ مانگی ہم تیری پناہ مانگتے ہیں، ہمیں ہر طرح کے شر سے محفوظ فرما، جنوں انسانوں اور شیطانوں کے شر سے محفوظ فرما، زمینی اور آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ فرما، جادو منتر ٹونے سے محفوظ فرما، لوگوں کے حسد بغض اور عداوت سے محفوظ فرما۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا کثیرا۔